2025 میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ماہر علم نجوم سامیہ خان نے اہم انکشافات کر دیے۔ بمباسٹک آغاز ہے 2025۔ وہ جو اندر ہیں وہ باہر آنے والے ہیں۔ ان کا جو برا وقت ہے وہ 12 جنوری سے ختم ہو رہا ہے۔ خان صاحب کو سیاست راس ہے، شادی راس نہیں ہے۔ امریکہ سے سپر پاور نے چینج ہونا ہے۔ 2025 سیاسی اعتبار سے آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ خاص طور پہ ڈیموکریسی کے لیے آپ کیا دیکھ رہی ہیں اس کا تسلسل؟ جو آغاز ہونے جا رہا ہے 5 جنوری سے لے کے 24 فیبروری اینڈ دین 18 اپریل، مجھے نہیں پتا ایسا کیا ہو سکتا ہے۔ اور اگر 24 فیبروری تک ایسی کوئی سچویشن نہ گزری کہ جس میں آپ کو کرفیو یا مارشل لا لگانا پڑے، تب یہ ملک میں کوئی نظام کی یکسر تبدیلی کا تو کوئی نہیں لگ سر، رہا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ فرسٹ 6 منتھ نہیں، 18 اپریل تک کا جو ٹائم ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو توڑ پھوڑ ہوگی یا جو کوئی تبدیلی کا منظرنامہ ہوگا وہ اسی ٹائم کے اندر۔ اچھا، وہ شادی کا بھی آپ نے تذکرہ کیا تو چلے لگے تو یہ پوچھ لیتے، آپ نے کہا کہ شادیاں راس نہیں ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب تیسری شادی میں ہے تو جب تک یہ زواجی رشتے میں ہے یہ مشکلات رہیں گی؟ کیا ایسا آپ کا کہنے کا مطلب ہے؟ دیکھیں جو ہے یہ تو رہیں گی ان کے لیے۔ جی جی جی، یہاں بیچارے خان صاحب اور ایون ہمارے جو بلاول صاحب ہیں، دونوں کا میرج ہاؤس جو ہے نا وہ یہ دونوں کا میرج ہاؤس ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو لو سٹارز کے جب خراب ہوتے ہیں نا دانش، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نخواستہ ڈسیپشن، دھوکہ عورت کی سائڈ سے، یہ ان کے لو سٹارز کی کہانی ہے خان صاحب کی۔ تو وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ عورت، میرا خیال ہے وہ ان کی، میں یہ تو نہیں کہنا چاہتی نکاح کر کے شرعی کام ہی کیا انہوں نے، لیکن جو ہے وہ یہاں پہ ان کی قسمت مار کھا۔ ان کا جو برا وقت ہے، جو ایکسٹریم برا وقت ہے، وہ 12 جنوری سے ختم ہو رہا ہے۔ اچھا، 12 جنوری 2025 سے۔ لیکن اس وقت میں بھی اگر خان صاحب نے اپنے آپ کو نہیں فلیکسیبلٹی شو کی تو پھر وہ جو مئی کے مہینے سے اللہ نہ کرے جو ہے کسی میں مشکل میں اگر پھنستے ہیں تو پھر لمبی وہ ہے۔ لیکن ویسے یہ چیز بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ وزیر اعظم بھی اسی شادی کے دوران بنے، تو نہیں، یہ تو دیکھیں میں بات بتاؤں، وہ بننا تھا، وہ ٹائم ان کا چاہے شادی ہوتی ہے نا۔ جی، میں اس وقت بھی کہتی تھی کہ کنگ میکر بنے، کنگ نہ بنے، کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں وزیر اعظم کا منصب ہی کنٹروورشل ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس دن یہاں نظام بدل گیا اسٹیبلٹی آ جائے۔ کیا پریزیڈنٹ بن جائیں؟ آپ دیکھیے نا زرداری صاحب کو، عقل مند تھے یا کسی نے سمجھایا تھا، کسی جوتش نے یا ان کی اپنی عقل میں تھی کہ وہ پریزیڈنٹ بنے، 21 توپوں کی سلامی لے کے رخصت ہوئے، اور ان کے دور میں 2 وزرائے اعظم جو تھے نا وہ خوار ہوئے۔ بالکل۔ تو یہ آپ اس چیز سے آپ کسی اپنی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، یہ بات میں کب سے کہتی آ رہی ہوں، یہ ایک پریڈکشن میری راستے میں ہے۔ جس دن اس ملک میں نظام بدل گیا اس دن اس ملک میں سیاسی اسٹیبلٹی شروع ہو جائے گی۔ اچھا، نظام بدلنا فیور میں ہے پاکستان کی؟ بہت فیور میں۔ کس طرح کا نظام؟ پارلیمانی نظام نہیں چل سکتا۔ اب یہ 25 میں کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اس طرف کوئی ڈیبیٹ ہوگی؟ کیونکہ پہلے اس طرح کی چیزیں آ رہی تھی، جیسے چائنا ماڈل کی باتیں پچھلے دور میں بہت زیادہ ہوئی تھی کہ چائنا ماڈل پسند ہے، ہمارے سابق وزیر اعظم کو بھی بہت پسند تھا۔ میں ایک دوسری بات بتاؤں کہ دیکھیں اس وقت تو نیو ورلڈ آرڈر بننے ہیں، سپر پاور نے بدلنا ہے، امریکہ سے سپر پاور نے چینج ہونا ہے، کیونکہ ٹرمپ اتنے لکی نہیں ہے امریکہ کی جو ہے نا وہ اس کے لیے جو ہے، تو وہاں پہ بھی آپ دیکھو گے تبدیلی ہے۔ تو کیا ٹرمپ کے دور میں امریکہ سے سپر پاور کا ٹیگ چھننے والا ہے؟ جی، اسی دور میں اور اسی سال میں۔ یار مجھے جو ہے نا وہ یا رشیا یا چائنا جو مجھے وائبز آتی ہیں، اور لکیلی یہ ہوگا کہ پاکستان اس الائنس کا حصہ بنے گا دانش جس نے سپر پاور بننا ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ ہمارے اپنے کرم نہیں جو ہمیں بچا جائیں گے، ہمیں شاید ایڈاپشن بچائے گی کہ ہم جو ہے نا، میں پچھلے سال سے کہتی چلی آ رہی ہوں، یہ نیو ورلڈ الائنسز اس سال سے تبدیل ہونے ہیں۔ اور ایک اور چلیں، پاکستان کے لیے پازیٹیو ہے، پاکستان کے لیے پازیٹیو ہے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کی 6 ماہ کی فلکچویشن، پھر 21 مارچ اینڈ 15 مئی، یہاں سے پھر سیاسی اسٹیبلٹی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہی وہ سال ہے جو پاکستان کو نعمت شاہ ولی کا پریڈکٹڈ پاکستان بنائے گا۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں آپ نے دیکھا کیا
25 میں بھی وہ وزیر اعظم ہے, پورا ٹینیور گزارا. دیکھیں وہ ہے خطرے کی زد میں, اچھا ٹھیک ہے نا, اور یہ الیکشن نہیں مجھے پریڈکٹڈ نظر آتا. ان ہاؤس تبدیلی ضرور امکان موجود ہے, لیکن شہباز شریف پہ صاحب پہ جو زیادہ خطرہ تھا نا دانش, وہ تھا اکتوبر کے اینڈ, یہ جو بھی گزر گیا. تو تب میں نے کہا تھا کہ اگر اکتوبر کی 21 یا 23 تھی گزار گئے, کیونکہ بہت زیادہ میرا وہ انٹرویو تھا وائرل ہوا, تو میں نے کہا یہ بچت ہو جائے گی. اچھا سامع جی, سوشل میڈیا پر آج کل بڑی پریڈکشن چل رہی ہیں, آپ سے بھی نیکسٹ لیول کی, کہ جنوری اور فروری میں, ابھی تھوڑا سا آپ نے بھی ہنٹ دیا, میں چاہ رہا ہوں مزید ایلیبوریٹ کر دیں کہ جنوری یا فروری میں وہ جو اندر ہیں وہ باہر آنے والے ہیں, کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے ان کا ٹائم تو جو 804 صاحب کا ہے, وہ ٹائم تو ان کا برا 12 جنوری سے اینڈ ہو رہا ہے نا. برا ٹائم, جو برا ٹائم ہے وہ تو ان کا نکل رہا ہے. اچھا, جس نے انہیں پھنسایا جس ستارے نے, جس پہ میں پریڈکشنز کرتی تھی کہ یہاں سے ان کے ایک ٹف ٹائم کی انڈیکیشن ہوتی ہے, لیکن ابھی میں ان کو مکمل سیف اس میں زون میں نہیں دیکھتی. یعنی 12 جنوری کے بعد وہ تھوڑے ریلیکس ہو جائیں گے, انہیں ریلیف کسی قسم کا مل سکتا ہے, لیکن مکمل نہیں, اس پاور میں نہیں آ سکتے جس طرح, اس پاور میں نہیں جو آپ سپنا دیکھ رہے ہوں گے, یا ان کے پیار کرنے والے جو سپنا دیکھ رہے ہیں, وہ پاور نہیں ابھی. یہ بھی پاور میں نہیں آ رہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, آپ ان کو بھی تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہوئے دیکھ رہے ہیں, پاور میں پھر کون آ رہا ہے؟ دیکھیں یہی لوگ جو اسکرین پہ چھائے ہوئے ہیں, انہی میں سے کچھ چہرے کو رد و بدل کر کے لایا جا سکتا. لگ رہا ہے کہ جو ڈیفنس ہے ہمارا وہ ایکٹیو ہو رہا ہے, جو ڈیفنس سسٹم ہے نا, اس میں اللہ نہ کرے, بلکہ اس وقت تو اداروں کی مضبوطی چاہیے, اور میں تو چاہتی ہوں ادارے ایک پیج میں رہے, تاکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ان لوگوں کی طرف سے خطرہ ہے, خفیہ ہاتھوں کی طرف سے خطرہ ہے, تو پاکستان تو سیف رہے نا. یہ تھوڑا مزید واضح کر سکتی ہیں کہ یہ اندرونی خطرہ ہو سکتا ہے یا بیرونی؟ اندرونی طور پر کوئی نہیں, بیرونی. جیسے دانش یہ پاکستان کا ذائچہ ہے, لیکن جب اس کو پڑھتے ہیں تو یہ والا ہاؤس ہے نا, یہ خفیہ دشمنوں کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. اس میں ستارہ الٹا چلتا ہوا آتا ہے, تو یہ ٹائم بہت ضروری ہے کہ ہمارے ادارے ایک پیج پہ رہیں, تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ آپس کے اختلافات بلائیں, آپس کے اختلافات کو بلائیں, تاکہ کوئی ان کمزوریوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے. اللہ رحم کرے. پاکستان معاشی طور پر جو ہے آپ کو کس طرح دکھ رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے, لیکن کلی اوپر جا رہی ہے, لوگ اوپر نہیں جا رہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا عوامی سطح پر بھی کوئی جیب بھاری ہونے والی ہے؟ نہیں, دیکھیں جو ریلیف کے لیے عوام کے لیے جو خبریں ہیں جہاں سے شروع ہوتی ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی مارچ اینڈ اور مئی سٹارٹ سے وہاں سے عوامی ریلیف کی خبریں بھی بنیں گی انشاءاللہ. اور مجھے یہ میں کوئی دیوانے کا خواب ابھی میری باتیں لگیں گی, کیونکہ لوگوں کو لگے گا کہ پتہ نہیں میں کس پاکستان کی بات کر رہی ہوں, لیکن سچ مچ ہی وہ پاکستان ہوگا جس میں روزگار آئے گا, مارچ کے بعد انویسٹمنٹس آئیں گی. کیونکہ جو ہے میں نے کہا نا, یہ شاید ہمارے اپنے کرم نہیں, وہ جو ہم اللہ تعالیٰ کو شاید اس ملک پہ ترس آ گیا ہو کہ جو ہے اس ملک کو جو یہ ایک امپورٹنٹ خطہ بن جائے گا. کیونکہ ایک اور بات بتاؤں, کیونکہ باقی دنیا میں حالات ڈسٹرب ہونے جا رہے ہیں, اچھا, جس کی وجہ سے یہ خطہ ایک سیف زون میں جانے لگا ہے, تو اس خطے کی اہمیت بڑھ جائے گی. اچھا, یہاں سے جو کہا جاتا تھا کہ, اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, دیکھیں وہ وقت دور نہیں جب آپ دجال کا دور دیکھیں گے, اور آپ کی جنریشن دیکھے گی, ہماری جنریشن دیکھے گی دجال کا دور, امام مہدی کا ظہور بھی دیکھے گی, اور دجال کا دور بھی دیکھے گی جو آپ کی جنریشن ہے. تو یہ اس وقت یہ بہت بڑی پریڈکشن ہے, آن ریکارڈ ہے. جی, اور یہ وہ وقت کی طرف آپ کا سفر شروع ہے. جو روحانیت کی لائن کے لوگ ہیں ان کی تو غزہ کی طرف نظر ہے, کیونکہ وہیں سے دجال کا ظہور ہونا ہے. تو یہ جو ایک اب جو دنیا میں جو تھرڈ ورلڈ وار میں کہتی تھی شاید 2026 سے شروع ہوگی, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ 2025 میں ہی مختلف جھڑپوں کا آغاز ہو جائے گا. اچھا, تو یہ خطہ اہمیت اختیار کر جائے گا. تو باقی دنیا میں جو ایک کرائسس آنے جا رہا ہے, یہ بیچارہ ماڑا سا, یہ امپورٹنٹ ہو جائے گا. سال کا جو سٹارٹ ہے بس اس میں ملک کے لیے دعا رکھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک نے بدلنا ہے, یہ میرا ایمان ہے. سنورنا ہے, بدلنا ہے, اور جو ہے وہ روشن پاکستان جس کا سپنا ہمیں قائد اعظم نے دکھایا, علامہ اقبال نے دکھایا, روحانی بزرگوں نے دکھایا, 2025 تک اگر پاکستان پہنچ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان بنے گا, اور آپ دیکھو گے انشاءاللہ.